الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات مستند تفاسیر کی روشنی میں آپ کی خدمت میں کافی عرصہ ہو گیا پیش کر رہے ہیں، اور ریگولر دیکھنے والے جانتے ہیں کہ ہم مختلف ٹاپکس پر کلام کر چکے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ پر ہم نے کلام کیا، صفات باری تعالیٰ پر، پھر آسمانی کتابیں ہیں، نبوت ہے، رسالت ہے، انبیاء علیہم السلام پر ہم نے کلام کیا، اور مختلف جن انبیاء علیہم السلام کے تذکرے قرآن پاک میں موجود ہیں اور جن انبیاء علیہم السلام کے واقعات اس میں درج کیے گئے ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں بالتفصیل پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ لاسٹ پروگرام میں ہم نے لاسٹ ٹاپک ہمارا چل رہا تھا، یوں کہنا چاہیے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں مختلف پہلو سے قرآن عظیم میں کلام فرمائے، ہم نے ان میں سے چند کلاموں کا انتخاب کیا، کیونکہ تمام کو بیان کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ پورا قرآن ہی تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نہ کسی لحاظ سے تعلق رکھتا ہے، اور خصوصاً جو آپ کی مدح پر مشتمل، آپ کی ثنا پر مشتمل آیات تھیں، آپ کے فضائل اور کمالات کا بیان کر رہی تھیں، اس طرح آپ کے دشمنوں کی مذمت پر مشتمل آیات تھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی عزت و ناموس کے دفاع پر مشتمل تھیں۔ یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب جن آیات کریمہ میں سکھائے گئے تھے، ہم نے بالتفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی، اور امید ہے کہ بہت حد تک ہم نے تقریباً جیسے ایک موضوع سے متعلق ایسی چند آیات کا انتخاب یقیناً کر لیا تھا کہ جس سے بقیہ آیات کی بھی نمائندگی ہو گئی۔ اور پچھلے پروگرام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نیکسٹ پروگرام میں ہم انشاءاللہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں جو کچھ بیان فرمایا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صحابہ کرام پہلے دور میں جتنے انبیاء علیہم السلام آتے تھے، ان کے جو ساتھی ہوا کرتے تھے انہیں حواری کہا جاتا تھا، جمع حواریین ہوتی تھی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں کو صحابی سے تعبیر کرتے ہیں، اور صحابی کی تعریف جو شرعی لحاظ سے یہ ہے کہ وہ شخص جو مسلمان ہو اور اس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، وہ بھی چشمان ظاہری سے، خواب میں نہیں، چشمان ظاہری سے زیارت کی ہو، یا آپ کی صحبت اختیار کرنے کا شرف حاصل کیا ہو، آپ کی مجلس اختیار کرنے کا شرف حاصل کیا ہو، اور پھر حالت ایمان میں ہی ان کا انتقال ہو گیا ہو، وہ ہیں صحابی۔ تو اس میں چند قیودات ہیں، اب غور کریں۔ نمبر ایک، مسلمان ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جن کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی صحبت تھوڑی بہت اختیار کی، اور پھر وہ مسلمان نہ ہوئے تو ان کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ چشمان ظاہری سے زیارت کی ہو، اس کا مطلب ہے اگر کسی نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو وہ صحابی نہیں ہو سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ انہوں نے دیکھا ہو یا آپ کی صحبت اختیار کی ہو۔ یہ اس لیے قید لگائی کہ بہت سے صحابہ کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جو نابینا تھے اور وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، تو اگر ہم صرف دیکھنے کی قید لگائیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا وہ صحابی ہیں، تو جو دیکھ نہ سکے لیکن سرکار کی صحبت انہوں نے باقاعدہ اختیار کی، وہ صحابیت سے خارج ہو جائیں گے۔ لہٰذا علماء نے یہ تعریف میں شامل کیا ہے کہ جنہوں نے حالت ایمان میں آپ کو دیکھا یا آپ کی صحبت اختیار کی، آپ کی مجلس اختیار کرنے کا شرف حاصل کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس نے نہ دیکھا نہ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا، چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو، جیسے ہم ہیں، تو ہم صحابیت کا درجہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر آخری قید ہے کہ ان کا حالت ایمان میں ہی انتقال بھی ہوا ہو۔ تو بعض لوگ ایسے تھے کہ جو ایمان لائے تھے، خصوصاً فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بے مثال عفو و درگزر کا مظاہرہ کیا گیا، تو ہزارہا لوگ ایمان لے آئے اور قبیلے کے قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن چونکہ ابھی ان کو اسلام میں داخل ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا، لہذا جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مسیلمہ کذاب ایک شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا،
جھوٹا دعویٰ کیا، تو ان میں سے کچھ لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور گویا کہ وہ ایمان سے نکل گئے۔ اور اسی طریقے سے کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو منکرین زکوٰۃ ہو گئے، انہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا ہی انکار کر دیا۔ اور یہ دونوں واقعات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئے، تو آپ نے ان دونوں کے خلاف جہاد کیا، مسیلمہ کذاب کے خلاف بھی اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد ہوا باقاعدہ، اور ان کو قتل کیا گیا۔ تو یہ گویا کہ اسلام لانے کے بعد اسلام سے خارج ہو گئے، انہوں نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا۔ تو اگر انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی تھا، ایمان بھی لائے تھے، لیکن پھر انتقال ان کا چونکہ حالت ایمان پر نہیں ہوا، تو یہ بھی مقام صحابیت سے خارج ہوں گے۔ تو یہ قید اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ ایک دفعہ پھر تعریف عرض کر دیتا ہوں، اور پھر ہم ان آیات کی طرف آئیں گے جن میں صحابہ کرام کے تذکرے کیے گئے ہیں کہ صحابی وہ شخص ہوتا ہے جو مسلمان ہو، اس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہو، یا آپ کی باقاعدہ صحبت و مجلس اختیار کی ہو، اور پھر ان کا حالت ایمان میں ہی انتقال ہو گیا ہو، وہ ہیں صحابی۔ پورے قرآن عظیم کو اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں پر بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی معاذ اللہ مذمت بیان نہیں کی گئی ہوگی۔ ہر جگہ مدح ہے، ہر جگہ تعریف ہے، اور کیوں نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحبت یافتہ ہیں، جن کا تزکیہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، جن پر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار نگاہ کرم پڑ رہی ہو، وہ صحابہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے براہ راست مستفیض ہوئے ہوں، وہ صحابہ کرام کہ جن کے شکم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن اقدس کی برکات پہنچی ہوں، وہ صحابہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاگ جاگ کر استقامت کی دعائیں مانگی ہوں، اور وہ صحابہ کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے جنت کی بشارتیں دی ہوں، جن کے فضائل و کمالات خود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بیان فرمائیں، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر ان کے اندر کیا برائی رہے گی۔ وہ تو پھر ایسے نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کا کوئی ثانی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، سیاہ ستہ میں موجود ہے، کہ اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے تو میرے صحابی کے ایک مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یوں سمجھ لیں کہ جسے یوں کہہ رہے ہیں سرکار کے 1 کلو میرا صحابی کچھ صدقہ کرے، اور عام آدمی احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرے، تو یہ احد پہاڑ کے برابر اس کا صدقہ میرے صحابی کے صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور احد پہاڑ اتنا چوڑا ہے کہ علماء نے بیان فرمایا تقریباً 4 میل تک وہ پھیلا ہوا ہے۔ تو 4 میل تک پھیلے ہوئے پہاڑ کے وزن کا آپ اعتبار کر لیں، کتنے ٹنوں منو وزنی ہوگا۔ تو کوئی اتنے ٹنوں منو وزنی غلہ صدقہ کرے، اور ایک صحابی تھوڑا سا ایک مٹھی صدقہ، مد کا اطلاق مٹھی پر بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ مٹھی بھی صدقہ کر دے، تو ان صحابی کا یہ صدقہ اس کے احد پہاڑ کے برابر کیے گئے صدقے سے زیادہ افضل ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم نے ان کو ایسا ہیرا بنا دیا تھا کہ جس ہیرے کا مقابل قیامت تک کوئی ہیرا پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ان کے بارے میں ہم مختلف مقامات سے آیات عرض کریں گے، اور جو اس میں پھر مدح اور فضیلت اور کمال کا پہلو ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور 137 آیت تک۔ اس میں اولاً پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور یہ اہل کتاب بولے، یعنی عیسائی یا یہودی کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، تہتدوا تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ آپ فرما دیجئے کہ ہم تو ملت ابراہیم جو ہر باطل سے جدا گانا ہے ہم اس کو اختیار کرتے ہیں۔ وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یعنی یہ پس منظر ہے، تھوڑا سا پیچھے آگے فضیلت صحابہ کی فضیلت کا پہلو آئے گا
کہ اہل کتاب نے یہ دعویٰ کیا کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ ہم تو ملت ابراہیم کو اختیار کرتے ہیں۔ خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ یہودی اور عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا تسلیم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو پھر پیش کیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہودی یا عیسائی جس عقیدے پر ہیں اس کو اختیار کر لو تو ہدایت پا جاؤ گے، اور تم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا بھی کہتے ہو، انہیں بزرگ بھی تسلیم کرتے ہو، انہیں حق پر بھی تسلیم کرتے ہو، تو پھر ذرا ان کے عقائد دیکھ لو کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک کیا تھا؟ یقینی سی بات ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی کو خدا نہیں مانا، غیر اللہ کو خدا نہیں مانا، اور اسی طرح خدا کے لیے اولاد ثابت نہیں کی، جبکہ تم میں سے بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی مانتے ہو اور بعض خدا کا بیٹا کہتے ہو، لہذا فرق ہو گیا۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ تمہارا یہ کہنا کہ یہودی یا عیسائی ہو جائیں گے تو ہم ہدایت پا جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو جب بڑا مانتے ہو تو ان عقیدوں کے اختیار کرنے سے ہدایت ملے گی جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کا عقیدہ یہی تھا کہ کسی غیر اللہ کو اللہ نہ کہا جائے، خدا نہ مانا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا پھر تم اس کا مطلب ہے کہ یا تو تم ابراہیم علیہ السلام کو غلط کہو اور یا اپنی غلطی تسلیم کر لو۔ تو یقینی سی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو وہ کہتے تھے بالکل حق پر تھے، صحیح تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ثابت فرمایا کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، جبکہ تم شرک کا ارتکاب کر رہے ہو، لہٰذا معلوم ہوا کہ تم ہدایت پر نہیں ہو اور تمہارا دعویٰ غلط ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ تم یوں کہو، یہ نہ کہو کہ یہودی یا عیسائی جو مذہب پر ہوگا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، بلکہ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، یعنی توریت اور انجیل، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور اس پر بھی ایمان لائے جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور اس پر بھی جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس چیز پر بھی ایمان لے کر آئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی عطا کیا گیا۔ اس میں قرآن بھی شامل ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا، اس پر ایمان لے کر آؤ، اور یوں کہو کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، یعنی ایمان کے اعتبار سے کہ ہم کسی نبی کو یہ نہیں کہتے معاذ اللہ کہ ان کا ایمان نہیں اور دوسرے کا ہے، یا وصف نبوت کے اعتبار سے کسی میں فرق نہیں کرتے، تمام انبیاء علیہ السلام وصف نبوت میں سب برابر ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، یوں کہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اب یہ مدح کا پہلو آیا صحابہ کرام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لے آتے جیسے اے صحابہ تم ایمان لے کر آئے ہو، یعنی اے میرے نبی کے اصحاب جیسے تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، جب وہ ہدایت پا جاتے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں اور تمہاری طرح کا ایمان لے کر نہ آئیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ کھلی ضد میں ہیں، گمراہی میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقابلے میں آپ کی کفایت فرمائے گا، یعنی آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو ان آیات کریمہ پہ تھوڑا سا غور کیجئے۔ ایک بات تو یہ کہ نص قطعی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، جس سے ثابت ہوا کہ آج اگر کوئی یہودی مذہب پر ہے اور عیسائی مذہب پر ہے، اگر معذرت کے ساتھ کوئی یہودی یا عیسائی سن رہے ہوں تو وہ برا بھی نہ مانیں، یہ ہمارے قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو یہودی مذہب پر ہے اور عیسائی مذہب پر ہے وہ کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی مثل ایمان لے کر نہ آئے۔ اور صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی
آخری کتاب ہے۔ اور قرآن میں پھر جو عقائد بیان ہوئے صحابہ کرام علیہم الرضوان ان سب پر ایمان رکھتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ غلط ہے۔ تو یہ گویا کہ اس طرح کا اگر ایمان لے کر آئیں گے تو نجات ملے گی، اگر نہیں لے کر آئیں گے تو یہ پھر عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ضمناً میں بھی یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ تھوڑا یہ بھی غور کریں کہ بعض ایسے مطلب دانشور حضرات ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی جو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان لے اور کسی بھی نبی کا کلمہ پڑھ لے گا وہ بلیورز میں داخل ہے، نان بلیورز میں نہیں ہے، اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہود اور نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ تم ہدایت یافتہ نہیں ہو اس وقت تک جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور دیگر انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئیں اس پر ایمان نہ لاؤ، اور ان کی مثل ایمان نہ لاؤ جیسے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ایمان ہے، یعنی ان کی مثل ایمان لے کر نہ آؤ، تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ جب ہدایت نہیں پا سکتے تو اس کا مطلب ہے گمراہی میں ہے۔ تو اس میں اگرچہ بالکل صراحتاً یہ نہیں لکھا کہ یہ دوزخ میں جائیں گے یا ان کی کبھی نجات نہیں ہوگی، لیکن اور کئی آیات ایسی موجود ہیں، اور خود بخاری شریف کی روایت ہے۔ یہ ضمناً بات آگے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے کوئی بھی یہودی یا نصرانی اگر میرے بارے میں سنے اور پھر اس چیز پر ایمان لے کر نہ آئے جو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دے کر بھیجا گیا ہوں، تو وہ جہنم میں جائے گا، اور پھر وہ اسی حالت کفر میں مر بھی جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لہٰذا اس پر غور و تفکر ٹھنڈے دل سے کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے مدح کا پہلو بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بطور رول ماڈل پیش کیا ہے کہ ان کی طرح کا ایمان لے کر آؤ۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی تفصیل بیان نہ فرمائے کہ کس کس چیز پہ تمہیں یقین رکھنا ہے، بلکہ ایک رول ماڈل بنا دے، ایک مثال قائم کر دے، ایک عظیم نمونہ سامنے پیش کر دے کہ بس یہ ہے نمونہ، ان کا مشاہدہ کرو، ان کو پڑھو، ان کو دیکھو، ان کے عقائد جانو اور ویسا ایمان قبول کر لو تو تم بھی بخشے جاؤ گے اور تمہیں ہدایت یافتہ شمار کیا جائے گا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے جب یہود و نصارہ کو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہے تو ہمیں بھی ان کو اپنے لیے رول ماڈل بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر